السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر، یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے۔ ہم اپنا 5th چیپٹر پڑھ رہے ہیں جو ہے جسمانی نشوونما، ٹھیک ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ۔ اس کا ہم نے انٹروڈکشن پڑھ لیا تھا اور ساتھ ساتھ ہم نے اس میں جو 3 بیسک سٹیجز ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھی تھیں، اس میں کس سٹیج میں کتنی جو ہے وہ فزیکل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے کیسے اپنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے بالکل بالغ پن کے بعد جو ہے بچپن، اور اس کے بعد جو ہے بلوغت کے دور میں کس طرح سے اپنے جو ہے باڈی کنٹرول حاصل کرتا جاتا ہے، اور کس طرح سے اس کی جسمانی اور مختلف اعضاء کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا بالغ پن اور جسمانی نشوونما۔ سیکنڈ ٹاپک جو اس میں تھا وہ تھا بچپن اور جسمانی نشوونما، اس میں جو بھی تغیرات تھے، اور اینڈ میں ہم نے پڑھا تھا بلوغت اور جسمانی نشوونما، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد 4تھ ٹاپک ہمارا تھا جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ 2 بیسک فیکٹرز ہم نے پڑھے تھے، ایک حیاتیاتی عوامل ہیریڈیٹری فیکٹرز، اور دوسرا تھے ماحولیاتی عوامل انوائرمنٹل فیکٹرز، کہ وہ جسمانی نشوونما پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو کر ہماری جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کا جو پورا پروسیس ہے اس کو کس طرح سے متاثر کرتی ہیں۔ 5th ٹاپک ہم نے پڑھا تھا جسمانی نشوونما کی تعلیمی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بچپن کے دور میں ہم نے پڑھا تھا کہ جسمانی نشوونما جو تغیرات رونما ہوتے ہیں اس میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے۔ نمبر 2 پہ ہم نے جو ہے پڑھا تھا بچپن کے دور میں ہم نے پڑھا تھا، اور نمبر 2 پہ جو آج ہم پڑھیں گے اس کا سیکنڈ جسمانی نشوونما کی تعلیمی اہمیت میں بلوغت کے دور، ٹھیک ہے۔ یعنی بلوغت کے دور میں جو جسمانی نشوونما ہوتی ہے، جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ تعلیم کا جو پورا پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس وقت، وہ طلباء کا اس پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس دور میں جسم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جسم کے اعضاء تکمیل پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈولسن پیریڈ جو ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہلکی پھلکی ورزش کرنی چاہیے تاکہ جسم اپنی تکمیل میں کسی قسم کی رکاوٹ کا شکار نہ ہو۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بالغ پن ایک بچے کی پیدائش سے لے کر ایک مخصوص ایج تک اس میں مستقل جو ہے وہ فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ کسی ایج میں زیادہ اسپیڈیلی ہوتی ہے، کسی ایج میں جو ہے وہ اس کی اسپیڈ کم ہوتی ہے، اور کسی ایج میں اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، قد نہیں بڑھا، اور جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ جو ہے لمبے نہیں ہو رہے، یا جو مختلف اعضاء ہیں ان کی مضبوطی جو ہے وہ اتنے مضبوط نہیں ہو رہے، لیکن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کنٹینیوس ہو رہی ہوتی ہے، کسی ایج میں زیادہ اور کسی میں کم۔ تو یہاں جو ہے اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے ایڈولسن پیریڈ میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہماری تعلیمی سرگرمیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اس میں جسم میں جو ہے وہ مختلف تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے جو جسم میں باڈی چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان کو جو ہے باڈی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہلکی پھلکی ورزش یا ایکسرسائز جو ہے وہ جاری رکھی جائے۔ سب سے پہلے اس ٹاپک کے میں جو چیز انہوں نے ڈسکس کی ہے وہ ہے صحیح رہنمائی، ٹھیک ہے۔ جسم میں ہونے والے تغیرات کی وجہ سے بچے عجیب سے احساسات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی تشفی کے لیے صحیح رہنمائی کی جائے تاکہ وہ پریشان نہ ہوں اور منفی سوچوں سے بچے رہیں۔ ان کے اس تقاضے کو مصوری، نقاشی، باغبانی، نرسنگ، ادب اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کر کے تسکین پہنچائی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے مصروفیت کی بنا پر منفی سوچوں سے محفوظ رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس دور میں جتنی تیزی سے فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک بچے کی، اتنی ہی تیزی سے جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹس بھی اس کی پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں اس کے مائنڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ بچے اپنے جو ایجوکیشنل کیریئر ہے اس پہ پوری طرح سے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، اس لیے ان کو صحیح رہنمائی یا جو رائٹ گائیڈنس ہے یا ان کی کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو ایسے مختلف ہابیز میں انگیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ ان کی کریٹیو سکلز کو بڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ اس ایج میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کریٹیو سکلز جو ہیں ایک بچے میں ڈیولپ ہوتی ہیں، تو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی کریٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے اس کو مختلف ہابیز میں ایسے مشاغل میں اس کا جو ہے وہ اس کی دلچسپی کو بڑھانے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ
پروان چڑھ سکیں، جیسے کہ نقاشی، مصوری، باغبانی، نرسنگ، ادب، یعنی یہ سارے وہ پریکٹیکل سبجیکٹس ہیں یا جس میں ایک بچہ، اس ایج کا بچہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ لے گا تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ نمبر 2 پہ جو ہے کس قسم کا بچے کے ساتھ سلوک یا رویہ ہونا چاہیے، مشفقانہ یا مناسب سلوک۔ اس ایج کے یا اس جو دور کے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ مشفقانہ اور مناسب سلوک کرنا چاہیے۔ اس دور میں بچہ جسمانی طور پر بڑے لگتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ بیجا روک ٹوک، تشدد اور ڈانٹ ڈپٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ والدین مار پیٹ سے گریز کریں، اساتذہ بھری جماعت میں طلبہ کی تذلیل نہ کریں اور ان کا مذاق اڑانے سے گریز کریں۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے ورنہ ان کی شخصیت دب کر رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں تیزی سے فزیکل اور سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ایک باڈی میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، تغیرات باقاعدہ یعنی دیکھے جا سکتے ہیں چینجز بچوں میں، اور بچی جو ہے وہ ان کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے اس وقت، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی فزیکل اسٹرینتھ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ان کو پیار محبت سے ڈیل کرنا چاہیے، اور بیجا روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ والدین بھی اس سے گریز کریں اور ٹیچرز بھی، تاکہ ان کی ایک اچھی اور بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکے۔ نمبر 3 پہ ہے طبی معائنہ۔ اس دور میں بچوں میں کے جسم میں بہت سارے تغیرات اور مختلف تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے طبی معائنہ کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک باقاعدہ ڈاکٹر سے کنسلٹنسی رکھنی چاہیے، تاکہ ان کی جو بھی باڈی جو اسٹرینتھ گین کر رہی ہے وہ ایک ایوریج اس سے اسکیل سے میجر کی جائے کہ اس ایج کے بچے میں جو جتنی اسٹرینتھ یا انرجی یا ہائٹ یا ویٹ جس طرح کا ہونا چاہیے، کیا اس کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے اس بچے کی وہ اس ایوریج کے مطابق ہو رہی ہے یا بلو ایوریج ہے۔ اگر بلو ایوریج ہے اس کا مطلب ہے اس کی خوراک میں یا اس کے ماحول میں کوئی نہ کوئی کمی، غذائیت کی کمی موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے فزیکل ڈیولپمنٹ وہ اس کی ایوریج ایج کے مطابق نہیں ہو رہی۔ تو اس چیز کے جو ہے ان باتوں کا جو ہے تبھی پتہ لگ سکتا ہے جب ایک ڈاکٹر سے باقاعدہ اس کا بچے کا طبی معائنہ کرایا جائے، اور وقتاً فوقتاً اس کا چیک اپ کراتے رہنا چاہیے کہ اس کی ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ اس کی ایج کے اکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں۔ نمبر 4 پہ ہے نصاب سازی۔ اس دور میں تعلیم کی طرف خاص توجہ درکار ہوتی ہے تاکہ بچے آئندہ ملک و ملت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ تعلیمی نصاب ایسا ہونا چاہیے جسے بچے اپنے اوپر بوجھ نہ تصور کریں، انہیں اس بات کی آزادی ہو کہ وہ اپنی پسند کے شعبے اور مضامین کا انتخاب کرنے کے اپنی صلاحیتوں سے پورا کام لے سکیں۔ یہ وہ ٹائم کنسیڈر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی ایج میں جب اس کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے اپنے جو انڈیپینڈنٹ کوالٹیز ہیں، انڈیویجول کوالٹیز ہیں ان کا، ٹھیک ہے۔ یعنی جن مضامین کی طرف بچوں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم انہی کو پڑھنا چاہتے ہیں، یا ایک اس میں جو ہے بچوں کو ان کے سبجیکٹ سلیکشن کی ایک آپشن دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی الیکٹیو سبجیکٹس بھی ان کو آفر کر دیے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ جو انہوں نے پڑھنے ہیں کمپلسری وہ بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ الیکٹیو سبجیکٹس آفر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو انڈیویجول کوالٹیز ہیں، جو آگے جا کے وہ جو بھی اپنا وہ پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، وہ اس کے مطابق اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کر کے اپنی جو تعلیمی کارکردگی ہے اس کو بہتر بنا سکیں، اور اپنی تعلیم کو جو ہے بوجھ نہ سمجھے بلکہ اس کو دلچسپی لے کے اس میں دلچسپی لے کے اور اس کو مکمل کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا آپ کا 5th چیپٹر کمپلیٹ فزیکل ڈیولپمنٹ کا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جو چیپٹر نمبر 6 ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے ذہنی نشوونما، مینٹل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا چیپٹر پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے اس پہ ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہونے والے عناصر کا چیپٹر پڑھا تھا، پھر ہم نے اب فزیکل ڈیولپمنٹ الگ پڑھا ہے، اور نیکسٹ چیپٹر 6 ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے مینٹل ڈیولپمنٹ کا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اس چیپٹر کو کمپلیٹ
اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھ کے اور یاد کر لینا ہے، اور نیکسٹ چیپٹر کی ریڈنگ کر کے پھر آپ نے نیکسٹ لیکچر سنیں۔